السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآنی نگینے کے سلسلے میں جو ہماری آیات چلیں گی وہ ہیں فرض کے درجے میں سورہ النور کی اور احکامات کے درجے میں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ وہ ہے سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکامات اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اس صورت کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اس میں 3 متکلم صیغے انزلناہا اور وفرضناہا اور وانزلنا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سے منسوب کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا تمہید سے نہیں بلکہ تنبیہ سے شروع کی، اور یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھنا، سنجیدگی سے لینا، نہ کہ چوائس کے درجے میں کہ جب دل نے چاہا تو مان لیا اور جب چاہا تو نہ مانا۔ تو اس سے سبق لے کر کیا کرو؟ اپنی اصلاح کر لو، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورت جون سی تھی 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے بعد نازل ہوئی، جو کہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آگے پھر آیا واقعہ افک، یعنی غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر سفر کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کچھ سازشیں کی کہ ہم مسلمان بن کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹ لیتے ہیں، لیکن افسوس اتفاق سے انصار اور مہاجرین میں غلط فہمی کی بنا پر کچھ جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کو اس نے اتنی ہوا دی کہ قریب تھا کہ دونوں آپس میں جھگڑ پڑیں۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا ممکن نہیں، تو اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوا کر انہیں تقسیم کر دیا جائے، پھر خود ہی ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور ادھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں کچھ ایسی چیز پائی جاتی ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پہنچ کر کیا کیا؟ کنٹرول کر لیا۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ بھی جو اس موقع پر پیش آیا، جو عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، جو کہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام کا لگنا مسلمانوں کے لیے انتہائی بڑا صدمہ تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی پریشان کن بات تھی، اور یہ افواہیں مدینہ میں 1 مہینہ تک رہیں۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو اس میں یہی سورہ النور بھی تھی، جس میں مسلمانوں کو داخلی اور خارجی طور پر اپنے گھروں کے اندر اخلاقی قوت کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ پھر آگے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ کیا بتایا گیا کہ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے کیا تھی یہ کہ تم نے ان پر ہرگز ترس نہیں کھانا۔ اگر تم کو قیامت کے دن اور اللہ پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، یعنی زنا ایک ایسی بیماری، گناہ یا جرم ہے جس سے خاندانی زندگی کے کیا ہے؟ بقیے ادھڑ جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کیا ہے؟ اس کی حدود جاری ہیں۔ حدود کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ نمبر 1 چوری، نمبر 2 کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، نمبر 3 شراب پینا، نمبر 4 زنا۔ ان 4 جرائم کی سزا، اس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، کسی قاضی یا جج پر نہیں چھوڑا، یا تو وہ قرآن میں موجود ہیں یا پھر احادیث میں۔ اس کے علاوہ تو باقی جرائم کی جو سزائیں ہیں، جرم کی حیثیت، حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماحول کو رکھ کر عدالت کو یہ حق دیا جاتا ہے جن کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اور یہ تعزیرات کیا ہوتی ہیں؟ جو سزائیں عدالت متعین کرتی ہیں جرم کی نوعیت اور مجرم کی حالت اور ماحول کو دیکھ کر۔
تو یہاں پر زنا کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ زنا کرنے والا ہاں چاہے مرد ہو یا پھر عورت تو فجلدو ان کو 100 کوڑے مارنا ہے۔ پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرے میں جو انتشار اور فساد پھیلتا ہے نا، اس میں بہت بڑا حصہ زنا کا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر اس فعل کو جرم نہ سمجھا جائے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہی ہے۔ نمبر 2، ایسی پیدائش پر کیا ہوتا ہے؟ تعلیم و تربیت اور بہترین ماحول نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نکاح کی یہاں پر ترغیب دی جاتی ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر 4 بیویوں کی بھی اجازت ہے۔ اگر دونوں میں موافقت نہ ہو تو طلاق کو جائز رکھا۔ مرد اگر طلاق نہ دے تو خلا کا طریقہ عورت کے لیے رکھا گیا۔ باہم میاں بیوی کے جھگڑے میں وہ موافقت نہ کر سکے تو خاندان والوں کو شامل کرنے کو کہا۔ خاندانی پنچایت سے لے کر عدالت تک کا دروازہ کھولا گیا تاکہ معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ پھر مردوں اور عورتوں کے بن بیاہے کو رہنا ناپسند کیا گیا۔ پھر لونڈی اور غلاموں سے بھی نکاح کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور تجربہ، یعنی کیا آگے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے اور مشاہدے کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جرم اتنا شدید، خبیث اور ناپسندیدہ ہے کہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ جس طرح زہر کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اس جرم کے بھی کچھ اثرات ہیں، اور وہ اثرات کیا ہیں؟ نمبر 1، ان سے انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ نمبر 3، حیا ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور نمبر 4، برائی کیا ہے؟ ضرورت بننے لگتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ زنا کار مرد اور عورت زنا میں ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کو پاکیزہ زندگی بسر کرنا اور ذمہ داریاں ادا کرنا کیا ہے؟ مشکل لگتا ہے۔ اور زنا کی جو سزا بتائی گئی ہے آگے آیت نمبر 4 میں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں تو ان کی زنا کی سزا کیا ہے؟ ان پر 100 کوڑے، اور الزام لگانے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ شدید جرم ہونے کی وجہ سے کسی غیر زانی پر زنا کا الزام بھی شدید جرم ہی ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ایسی بات زبان سے نکالنے کے بعد اگر کوئی شخص پشیمان ہو تو کیا کرے؟ وہ توبہ کر لے سچے دل سے، اور پھر اس کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا معاف نہ ہوگی۔ یعنی ایک شخص نے کسی عورت پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ فلاں کے ساتھ دیکھی گئی ہے اور وہ گواہ نہ لا سکا اور اس نے بات کیا تھی؟ اڑا دی، تو ایسی صورت میں سزا معاف نہ ہوگی، خواہ وہ توبہ کرے۔ ہاں، 2 چیزیں اس سے البتہ ختم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مردودہ شہادہ ہونا یا پھر فاسق ہونا، یعنی اس کے بعد وہ پھر فاسق نہ رہے گا۔ اور دیکھیں یہ ساری باتیں جب ہم ان کے احکامات کو سمجھتے ہیں تو پھر آگے لعان کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ لعان کیا ہے؟ کہ بیوی زنا میں ملوث ہونے کی صورت میں شوہر اور بیوی قسم کھا کر جھوٹے یا سچے ہونے کا اقرار کرنا، اس صورت میں دونوں ہی کیا ہوگا؟ ان کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ پھر واقعہ افک آگے آتا ہے جو کہ بہت ہی خاص واقعہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام جو لگایا گیا، اور وہ الزام کیا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو کچھ اس سلسلے میں تھوڑا سا واقعہ اس کی کچھ آغاز بتا دیتی ہوں تاکہ
آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ واقعہ افق کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شعبان 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ بنو مستلق کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کریں، اور یہ اطلاع پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، لشکر لے کر روانہ ہو گئے تاکہ اس فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ جنگ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم حملہ آور ہوں گے، اور یہ فتنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کا فتنہ تھا، اور اس کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگتے تو قرہ ڈالتے اور یہ فیصلہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حقوق برابر ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرہ جون سا تھا وہ حضرت عائشہ کے نام نکلا، اور غزوہ بنو مستلق میں قرہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نام نکلا تو میں ساتھ چل دی۔ واپسی پر مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پڑاؤ کیا۔ رات کا کچھ حصہ بھی باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہوں گی۔ اتنے میں رفع حاجت پیش آنے پر میرے گلے کا ہار کھو گیا اور میں ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ اتنے میں قافلہ کیا ہوا، وہ روانہ ہو گیا اور میں پیچھے رہ گئی، اور ہودج جو اس پر 4 آدمی اونٹ پر بٹھا کر رکھ دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، میں سوار تھی، لیکن انہیں محسوس ہی نہ ہوا کیونکہ اس وقت میرا وزن بہت ہلکا تھا۔ تو صبح کے وقت صفوان بن معطل جو اسی جگہ سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو یہی رہ گئیں۔ اس آواز کو سن کر میں فوراً اٹھ گئی اور چادر تان لی۔ تو انہوں نے بات کیے بغیر اونٹ جون سا تھا میرے قریب لا کھڑا کیا اور میں اس پر سوار ہو گئی اور نقیل پکڑ کر روانہ ہو گئی۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جار لیا۔ لشکر والوں کو ابھی پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں، کہیں ٹھہرے تو پھر پتہ چلتا نا۔ اس پر بہتان لگانے والوں نے بہتان اٹھا دیے، اور ان سب میں پیش کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ مگر میں ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل کے ساتھ لشکر گاہ پہنچی تو اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے رات ایک شخص کے ساتھ گزار دی، نعوذ باللہ، اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلا آ رہا ہے۔ تو اس نے بہانہ کیا تھا، کہتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی، مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ اس بہتان کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو جو کہ انہوں نے بتایا کہ میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی، انہوں نے مجھے بتایا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دوران میرے والدین انتہائی غم میں مبتلا رہے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے پاس تشریف لائے، اور اس مدت کے دوران وہ پہلے کبھی نہ میرے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ یہ تو ایک فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے متعلق مجھے یہ خبر پہنچی ہے، امید ہے کہ اگر تم سچی ہوئی تو تمہارے بارے میں اللہ ضرور برات نازل فرمائے گا، اور اگر واقعی تم گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کرو، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے والد اور پھر اسی طرح والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حیران ہیں کہ ہم کیا کہیں۔ میں بولی، خواہ آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جو کہ آپ کے کانوں میں پڑی ہے، یعنی سنی سنائی باتیں۔ اگر میں کہوں بے گناہ ہوں تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر خواہ ایسی بات کا اعتراف کر لیں جو میں نے نہیں کی تو وہ آپ مان لیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے دوسری طرف رخ کر لیا اور لیٹ گئی، اور دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے بے گناہی سے واقف ہے تو وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگرچہ میرے گمان میں یہ بات نہ تھی کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک
پڑھی جائے گی۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکایک کیفیت وحی طاری ہو گئی۔ میں بالکل بے خوف تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ڈر رہے تھے کہ اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ فرمایا مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 آیات سنائیں، 11 سے 21 تک سورہ النور کی۔ میرے والدہ نے کہا اٹھو رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے انکار کیا، کہا نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا یعنی اپنے والدین کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی، ورنہ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا تھا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ ایک واقعے کی شکل میں ہے، جو ٹھیک ہے کہ اللہ نے جو برات نازل کی تھی وہ کیا تھی کہ اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا بہتری تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ نمبر 1 آزمائش پر صبر کرنا، جو کہ درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2 تکلیف انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 3 نازل ہونے والی آیات قرآن کا حصہ نہیں، نمبر 4 قرآن کا حصہ بنی۔ نمبر 4 ان کے خاندان کی شان مزید نمایاں ہوئی۔ نمبر 5 اسی واقعے سے منافقین کو پہچاننے کا موقع ملا۔ نمبر 6 مسلمانوں کے اندر کی کمزوریاں ابھر کر سامنے آئیں۔ یہ امتحان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی نہیں تھا، بلکہ پورے معاشرے کا تھا۔ یہ واقعہ ایک بہترین سازگار ماحول فراہم کر گیا۔ تو یاد رکھے کہ جو لوگ کسی کے جھوٹ پر صبر کرتے ہیں وہی بہترین انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو نمبر 7 پھر جب سب کی تربیت کا سبب یہ والا واقعہ بنا کہ ہر شخص کو اس کے گناہ کا اتنا ہی حصہ ملا جتنا اس نے ڈالا تھا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں یہ بھی چیزیں بتائی گئیں احکامات کے فحش کا پھیلانا۔ یہ فحش بات تھی نا کہ زبان، لباس اور حرکات میں سے کسی بھی طرح کا فحش اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور وہ بے حیائی کرنے والے سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر دیکھیں آگے گھر میں داخلے کے آداب سکھائے گئے کہ اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہو، اجازت نہ ملنے کی صورت میں بغیر ناراضگی کے واپس لوٹ جاؤ۔ بڑے بچوں کا بھی اجازت لے کر کیا ہے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ مومن مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے کے سامنے اپنی نگاہیں کیا کرنا ہے، نیچی رکھنا ہے، نہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا ہے۔ نگاہ کی حفاظت ایمان کی دراصل حفاظت ہے۔ زینت کی حفاظت کرو کہ خواتین کا محرم افراد کے سوا کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ شادی کی عمر کو پہنچنے والے مرد ہوں یا پھر عورتیں، ان کے نکاح میں کیا ہے تاخیر یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں آسمان اور زمین کا نور اللہ ہی ہے، ساری کائنات اسی کے نور سے روشن ہے، اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ انسان کے لیے جو سبق یہاں پہ ملتا ہے کہ آزمائش وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، انسانوں میں سے ایک کو دوسرے تک تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا چاہیے کہ زیادتی کرنے والا اور برداشت کرنے والا سب اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو آئیے اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کر کے کامیاب مومن بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور جو کوئی بھی میرے اس چینل پر نئے ہیں تو جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہوئے، تاکہ ان کو ساری میری نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔